آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ جمل کیا ہے، جنگ جمل کیوں ہوئی تھی اور جنگ جمل کو اتنا زیادہ لوگ کیوں مانتے ہیں۔ جنگ جمل کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تو جب قتل ہوا ان کا، تو یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی کہ قتل کس نے کیا۔ ایکچولی بھیڑ تھی، بھیڑ نے حملہ کر دیا عثمان پہ، حضرت عثمان پہ، اور جو بھیڑ تھی وہ اپنے چہروں پہ نقاب لگائی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ دو بڑے صحابہ جو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو اس بارے میں خبر ہے کہ کس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ لیکن اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ حضرت علی جو حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں، چچیرے سگے چچیرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو جانتے مانتے ہوئے بھی، اور جب خود حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو ان کے خود مطلب بچپن کے دوست بھی رہے ہیں، اور حضرت عائشہ تو جانتی ہی ہیں کیونکہ حضور کی زوجہ ہیں، اور حضور کی پہلی بیوی فاطمہ ان کے شوہر ہیں حضرت علی، مولا علی۔ اتنے سارے رشتے ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں نے حضرت علی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں بتاؤ کہ کس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں حضرت علی سے جاننا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا، اس کے بعد جو چوتھی خلافت ملی تھی وہ حضرت علی کو ملی تھی۔ حضرت علی کی اس خلافت پہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ان کی بیعت کو قبول کیا تھا، ان کی بیعت کو مانا تھا۔ لیکن ان کو ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ ہمیں 1 مہینے کے اندر حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ بتائیں گے، ہمیں وہ قاتل چاہیے۔ حضرت عثمان کا قتل کا پتہ حضرت علی نے بہت لگانے کی کوشش کی، لیکن 1 مہینہ ہو گیا اور قاتلوں کا پتہ نہیں لگ پایا۔ جب قاتلوں کا پتہ نہیں لگ پایا تو حضرت عائشہ نے حضرت علی سے کہا کہ یا تو آپ ہمیں قاتلوں کو دو، نہیں تو ہم آپ سے خلافت کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں بس حضرت عثمان کے قاتل چاہیے۔ اس بات کو لے کے بحث ہوئی، اور بہت بحث کچھ زیادہ ہو گئی، اور بات کچھ یہاں تک پہنچ گئی کہ جنگ جمل کا ہونا طے ہو گیا۔ فی الحال جب حضرت علی نے کہہ دیا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے جنگ نہ ہو، حضرت علی نے پوری کوشش کی جنگ نہ ہو، لیکن پھر بھی جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ سب اپنی فوج لے کے پہنچ گئے ہیں کوفہ سٹی، کیونکہ کوفہ سٹی میں ہی، کوفہ شہر میں ہی، کوفہ ایک جگہ جو ہے وہاں پہ ہی حضرت علی خلافت فرماتے تھے، کیونکہ ان کے چاہنے والے کوفہ شہر میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ خیر بات جنگ تک پہنچ گئی، اور بات جنگ میں پھر سے صلح کی بات ہو رہی ہے۔ صلح کچھ اس طرح سے تھی کہ ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے لے کے عشاء تک صرف صلح کی بات ہوتی رہی، لیکن صلح ہو نہیں پا رہی تھی۔ بات کچھ اس طرح سے ہو گئی کہ صلح کی شام زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بول دیا کہ چلو اب ہم صبح بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن جنگ ابھی نہیں ہو رہی، لیکن دونوں طرف کے خیمے تیار ہیں، دونوں طرف جنگ کے لوگ تیار ہیں، لیکن جنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ دونوں میں ابھی صلح چل رہی ہے۔ لیکن بیچ میں یہاں پہ ایک دقت یہ آ جاتی ہے کہ جو مروان ہے، جس کو آپ جانتے ہوں گے، جو حضرت زبیر، حضرت طلحہ کی طرف ہے اور ان کا سیناپتی ہے، اور اس نے کچھ جنگ میں آگ لگائی، اس نے دونوں طرف اس طرح کی افواہ پھیلا دی کہ یہ صلح ہوگی نہیں، جنگ تو ہو کے رہے گی۔ اس نے دونوں کی طرف کے لوگوں کو بھڑکایا، یہاں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ سب اپنے اپنے خیموں میں ہیں، لیکن
لیکن اس بارے میں کسی کو خبر تک نہیں ہے کیا ہوا۔ جب یہ لوگ اپنے خیموں سے باہر آ کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی جنگ میں آئے ہوئے سینک تھے وہ سب آپس میں لڑنے لگے تھے، اور لڑائی کچھ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ خیر، جنگ میں حضرت علی کا سامنا ہوتا ہے حضرت طلحہ سے۔ حضرت طلحہ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تلوار نیچے رکھ دو، کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں مولا علی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا کہ آپ آج آپ بچپن میں جب ہم دوست ہوا کرتے تھے تو حضور نے خود کہا تھا کہ آج تو آپ دوست ہیں اور کل آپ مولا علی کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا تھا حضور سے کہ ایسا کوئی دن نہیں آئے گا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج وہ دن ہے کہ آج دونوں کی تلواریں آمنے سامنے ہیں۔ فی الحال حضرت طلحہ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی تلوار نیچے رکھ دیتے ہیں اور واپس اپنے خیمے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ مولا علی حق پر ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن مروان جو اتنا بیکار انسان تھا، اس نے حضرت طلحہ کے پیر میں تیر مار دیا، اور تیر زہر سے لگا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت طلحہ پردہ فرما گئے۔ جنگ میں سامنا ہوتا ہے مولا علی کا حضرت زبیر سے۔ حضرت زبیر کو بھی وہ سمجھاتے ہیں کہ حضور نے یاد کرو کہ حضور نے ہم سے کیا کہا تھا۔ تو حضرت زبیر بھی اپنی تلوار نیچے رکھ دیتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جنگ روک دو، لیکن جنگ نہیں رکتی ہے، اور مروان حضرت زبیر کو، کیونکہ جوہر کا وقت صبح فجر سے لے کے ظہر تک جنگ چل رہی ہے، جنگ میں بہت لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت زبیر اپنی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہی جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ مروان ان کو مار دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت زبیر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب مروان اپنے سینکوں کو لے کے حضرت عائشہ کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر کو مولا علی کی فوج نے شہید کر دیا۔ ایسے میں حضرت عائشہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے پورے پردے میں رہ کے وہ میدان میں آتی ہیں۔ جب حضرت عائشہ میدان میں آتی ہیں تو مولا علی دیکھتے ہیں کہ یہ تو غضب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو سمجھانے کے لیے محمد بن ابو بکر، جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں اور جو لڑائی کر رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں مولا علی کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد ابو بکر جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، تو حضرت علی ان کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ زینب سے جا کے بات کریں، حضرت عائشہ سے جا کے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ جنگ میں کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں ہونے والا ہے، صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہوگا، اور اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر، حضرت علی کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتی ہیں، محمد بن ابو بکر چلے جاتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے۔ جس اونٹ کا نام ہی جمل تھا، جس وجہ سے جنگ کا نام جنگ جمل کہا گیا ہے، جس اونٹ پہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے چاروں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور جب جنگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو حضرت عائشہ کی طرف سے جتنے بھی سینک لڑ رہے ہیں وہ اب رک جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ایسے میں پھر حضرت عائشہ کو مولا علی اپنے خیمے میں لے کے آتے ہیں، ان کا خوب استقبال کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ جنگ روک دی جائے، اب اس جنگ کا کوئی مطلب نہیں رہا ہے، اور حضرت عائشہ بھی اب مان جاتی ہیں اور وہ خود کہتی ہیں کہ مولا علی آپ حق پر ہو، ہم سے غلطی ہوئی۔ یہاں پہ حضرت عائشہ نے اپنی غلطی کو مانا ہے، بس یہی غلطی کا ماننا، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت
حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ، ان سب صحابہ، ان سب لوگوں کو شیعہ جو فرقہ ہے وہ اس جنگ کے بعد سے بہت ہی غلط ماننے لگتا ہے۔ آپ ہی بتاؤ اس جنگ میں کون حق پہ تھا، کون نہیں تھا؟ ہم سنی شہید العقیدہ ہیں، ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا، کیونکہ دونوں ہی صحابہ ہیں، دونوں ہی حضور کی زوجہ ہیں۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ہم اس جنگ میں یہ فیصلہ کر سکیں، کیونکہ بات حضرت عثمان کے قتل کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل تو ہوا ہے، اب اس کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، ضروری ہے۔ لیکن مولا علی کے سامنے یہ پریشانی تھی کہ وہ کسی ایرے گہرے کو تو نہیں سزا دلوا سکتے، بھلے ہی مطلب جو قاتل ہے وہ زندہ رہ جائے، لیکن کسی نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ مولا علی کا ماننا تھا۔ اس جنگ جمل میں یہی ہوا تھا۔ آپ کو یہ میری اسٹوری میں نے جو آپ کو بتائی، یہ آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔